السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بینہ، پہلی آیت کے لفظ بینہ کو سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بینہ کا دوسرا نام لم یکن ہے۔ اس سورہ میں 1 رکوع، 8 آیات، 94 کلمات، 399 حروف ہیں۔ بینہ، بینہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کلیئر ایویڈنس، واضح دلیل، دلیل روشن۔ اور بینہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس کے زمانہ نزول کی بات کرتے ہیں۔ اس کے مدنی یا مکی ہونے پر اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورہ مدنی ہے اور بعض کے نزدیک یہ سورہ مکی ہے۔ ابن زبیر اور عطا بن یسار کا قول ہے کہ یہ مدنی ہے، اور ابن عباس اور قتادہ کے 2 قول ہیں، ایک یہ کہ یہ مکی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ مدنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے مکی قرار دیتی ہیں۔ ابو حیان صاحب بحر المحیط اور عبد المنعم ابن الفرز صاحب احکمال القرآن اس کے مکی ہونے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور جہاں تک اس کے مضمون کی اگر ہم بات کریں تو کوئی علامت ایسی نہیں نظر آتی جس سے اس کے مدنی یا مکی ہونے پر اشارہ ہو، جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ مدنی ہے یا مکی۔ اب ہم قرآن میں اس کی ترتیب کی بات کریں تو سورہ علق اور سورہ قدر کے بعد اس سورہ کو رکھنا بہت معنی خیز ہے۔ سورہ علق میں پہلی وحی درج کی گئی اور سورہ قدر میں یہ بتایا گیا کہ یہ کب نازل ہوئی، قرآن کب نازل ہوئی۔
اور اس سورہ میں بتایا گیا کہ اس کتاب کے ساتھ ایک رسول کو بھیجنا کیوں ضروری تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ اس سورہ میں رسول بھیجنے کی جو وجہ ہے وہ بیان کی گئی، اور دنیا کے لوگ خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، جس کفر کی حالت میں وہ مبتلا تھے، ان کا اس سے نکلنا اس کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک ایسا رسول بھیجا جائے ان کے پاس جس کا وجود خود اپنی رسالت پر دلیل دیتا ہو اور لوگوں میں خدا کی کتاب کو صحیح صورت میں پیش کرے، جو باطل کی ان تمام باتوں سے پاک ہو جن سے پچھلی کتب آسمانی کو آلودہ کر دیا گیا، اور بالکل راست اور درست تعلیمات پر مشتمل ہو۔ اس کے بعد اہل کتاب کی گمراہیوں کے متعلق وضاحت کی گئی ہے کہ ان مختلف راستوں میں بھٹکنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ اللہ نے ان کی کوئی رہنمائی نہیں کی تھی، یعنی اہل کتاب جو بھٹک گئے تھے اس کا ریزن یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی رہنمائی نہیں کی، بلکہ وہ اس کے بعد بھٹکے کہ راہ راست کا بیان واضح ان کے پاس آ گیا تھا۔ اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اپنی گمراہیوں کے خود ذمہ دار تھے۔ اور اس کے بعد دیکھیں اللہ نے پھر ایک رسول بھیجا جس کے ذریعے سے بیان واضح آ جانے کے بعد بھی اگر وہ بھٹکتے ہیں تو یہ ان کی خود کی ذمہ داری ہوگی، بلکہ ان کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس سلسلے میں آگے یہ بتایا گیا اس سورہ میں، سورہ بینہ میں، کہ اللہ کی طرف سے جو بھی انبیاء آئے اور جو بھی کتابیں بھیجی گئی تھیں، انہوں نے اس کے سوا اور کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ سب طریقوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کی بندگی کا طریقہ اختیار کیا جائے، کسی اور کی عبادت، کسی اور کی بندگی، کسی اور کی اطاعت، پرستش کو اس کے ساتھ شامل نہ کیا جائے، نماز کو قائم کیا جائے، زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، کیونکہ یہی ہمیشہ سے سچا دین ہے۔ اس بارے میں قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ انہیں اور ان کی ماں کو الہ بنا دیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرے لیے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ آگے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میں نے ایسا کہا بھی ہوگا تو اللہ تو ہر بات کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں کیسے وہ بات کہہ سکتا ہوں جس کو کہنے کے لیے آپ نے مجھے کہا ہی نہیں، جسے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جو کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کافر ہیں جو مسیح ابن مریم کو اللہ کہتے ہیں، حالانکہ خود مسیح نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ تو قرآن میں صاف بتا دیا گیا، کلیئرلی ڈیفائن کر دیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے خود اس بات کے لیے کہا بنی اسرائیل سے کہ میرا اور تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہماری جانب اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم سے پہلے یعنی ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر اور اولاد یعقوب کی طرف، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور تمام نبیوں کو دیا گیا۔ دیکھیں ہم جانتے ہیں، ہم نے جب ایمان کو پڑھا ہمیں معلوم ہے کہ ہم ایمان لے کر آتے ہیں اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، یعنی ہر اس رسول پر جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔
سورہ یونس کی آیت نمبر 84 میں اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہو تو اب اسی پر توکل کرو۔ اگر تم سچ میں مومنین ہو، سچ میں مومن ہو، فرما بردار ہو، مسلمان ہو، اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو تمہیں اللہ پہ توقع رکھنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات دی، اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے۔ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجیں۔ پھر تم نے کیا کیا؟ جب تمہارے پاس کوئی رسول آتا تو اور اگر وہ تمہارے خواہشات نفس کے خلاف کام کرتا تو تم کیا کرتے؟ تم انہیں جھٹلا دیتے، تم انہیں قتل کر دیتے، تم اپنے اکارڈنگ زندگی جیتے، تمہیں جو اچھا لگتا وہ تم کرتے۔ تم رسول کی بات کو نہیں سنتے، تم اس بات کو سنتے جو بات تمہیں پسند آتی۔ پسند آیا ویل اینڈ گڈ، پسند نہیں آیا تم نے اس چیز کو جھٹلا دیا۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو بھیجا۔ کس کے نقش قدم پر؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جو تصدیق کرتے ہوئے آئے اس کی جو ان کے سامنے موجود تھی۔ کس چیز کی؟ تورات کی۔ تورات کی تصدیق کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، جس میں ہدایت تھی، جس میں نور، اور وہ انجیل بھی تصدیق کر رہی تھی اس کی جو تورات میں اس کے سامنے موجود تھا۔ یعنی انجیل کس بات کی تصدیق کرتی تھی؟ تورات کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ایک رسول کو بھیجا تو وہ اس سے پہلے والے رسول کی تصدیق کرتا ہوا ہی آتا تھا، اور اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ دین تو ایک ہی ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا آیا۔ ہر ایک رسول نے کیا کہا؟ کہ اللہ کی ہی عبادت کرنا ہے۔ تو یہ جو ہم نے آیات ہم نے ایز اے ریفرنس یہاں پہ کوٹ کی، ان سب سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ کہ اہل کتاب نے اصل دین سے ہٹ کر اپنے جو مذہب تھے اس میں انہوں نے جن نئی باتوں کا اضافہ کر لیا وہ سب باطل ہیں، اور اللہ کے جو رسول یہ اب آئے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اصل دین کی طرف پلٹنے کے لیے انہیں دعوت دے رہے ہیں۔ سورہ بینہ میں آخر میں صاف صاف ارشاد ہے کہ جو اہل کتاب اور مشرکین اس رسول کو ماننے سے انکار کریں گے وہ بدترین خلائق ہیں، ان کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، اور جو لوگ ایمان صالحہ جو لے کر آئے، جو اس کا طریقہ اختیار کریں گے اور دنیا میں خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے، وہ بہترین خلائق ہیں، بہترین مخلوق ہیں۔ ان کی جزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ تعالی جنت میں رہیں گے۔ تو آئیے اب ہم سورہ کی تفسیر کو آیت کے تھرو ایک ایک آیت کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر کو سمجھیں گے۔ آیت نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے الگ ہو جانے والے، جب تک کہ ان کے پاس بینہ آ جائے۔ یہ بینہ کیا ہے؟ کھلی دلیل، کلیئر ایویڈنس۔ دیکھیں اس میں جو ایک لفظ آیا ہے وہ ہے کفرو، لم یکن الذین کفروا۔ تو کفر کیا ہے؟ کفر ہوتا ہے انکار کرنا۔ کافر کون ہوتے ہیں؟ انکار کرنے والے۔ تو یہاں کفر کو دو گروہوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا، اہل کتاب اور مشرکین۔ اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پہلے انبیاء کی لائی ہوئی کتابوں میں سے کوئی کتاب موجود ہو، چاہے اسے ان لوگوں نے کرپٹ کر دیا ہو، اس کے اندر چینجز آ گئے ہوں، لیکن وہ اس کتاب کو مانتے تھے، یعنی آسمانی کتاب کو جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اسے مانتے تھے۔ اہل کتاب، کتاب والے۔
اور مشرکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی نبی یا اس کی کتاب کو نہیں مانتے تھے. ہم کہہ سکتے ہیں جیسے بت پرست ہیں، آتش پرست ہیں. تو قرآن میں جو نصرانی ہیں اور یہود ہیں ان کے شرک کے بارے میں کئی جگہ ذکر آیا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ انہیں مشرک نہیں کہا گیا. کہیں بھی جب ذکر آیا یہود کہا گیا، نصارہ کہا گیا، لیکن انہیں مشرک کہہ کر نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایڈریس نہیں کیا. ان کے شرک کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا. ہم دیکھتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. تو ان سے پوچھئے کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ ہلاک کر سکتے ہیں جب چاہیں، مسیح ابن مریم کو بھی اور ان کی ماں کو بھی. اسی طرح سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود نے کہا، انہوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور نصارہ نے کیا کہا؟ کیا ان کا عقیدہ تھا؟ کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس طرح سے جو یہود تھے اور نصارہ تھے انہوں نے شرک کیا، لیکن اس کے باوجود قرآن میں کہیں بھی مشرک کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا، بلکہ جب بھی ان کا ذکر آیا تو اہل کتاب یا پھر الذین اوتوا الکتاب، یہود، نصارہ، ان الفاظ سے انہیں ایڈریس کیا گیا. اور اس کا ریزن بھی تھا کیونکہ وہ اصلی دین توحید کو ہی مانتے تھے اور پھر شرک کرتے تھے. یعنی اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ وہ کسی اور کو بھی اپنا معبود مانتے تھے. اور جو غیر اہل کتاب تھے ان کے لیے لفظ مشرک کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ ان کے نزدیک اصلی دین شرک ہی تھا اور وہ توحید کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ان کا کوئی ریلیشن ہی نہیں تھا توحید کو، توحید کو ماننے والے نہیں تھے. اور دونوں گروہ میں شریعت کے اعتبار سے بھی ڈفرنس تھا. ہم دیکھیں کہ اہل کتاب کے پاس شریعت آئی تھی لیکن مشرکین کے پاس شریعت نہیں آئی تھی کیونکہ وہ کسی بھی رسول کو ماننے سے انکار کرتے تھے. ہم دیکھیں اس آیت میں جو کافر ہیں وہ اپنے وسیع معنی میں استعمال کیا گیا ہے. جو لفظ کافر ہے یا جو کفر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ وسیع معنی میں استعمال کیا گیا، جن میں کافرانہ رویے کی مختلف صورتیں شامل کی گئی ہیں، استعمال کی گئی ہیں. لائک کوئی تو سرے سے ہی اللہ کو نہیں مانتا تھا، کوئی اللہ کو مانتا تھا لیکن اسے واحد معبود نہیں مانتا تھا. تو کوئی اللہ کو مانتا تھا لیکن اس کے نبیوں کو نہیں مانتا تھا. تو کوئی کسی ایک نبی کو مانتا تھا لیکن دوسرے نبیوں کا انکار کرتا تھا. تو ڈفرینٹ طرح کے کفر میں لوگ مبتلا تھے. اور یہ بات کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ کافر تھے، کچھ لوگ کفر میں مبتلا تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر میں مبتلا ہونے والے دو گروہ تھے، ایک اہل کتاب اور دوسرے مشرکین. یہاں پر ایک لفظ آیا ہے منفکین، یعنی باز آنے والے یا جدا ہونے والے. تو یہاں پر ہم اس کا میننگ لیں گے جدا ہونے والے. کس سے جدا ہونے والے؟ مومنین سے جدا ہونے والے، متقین سے جدا ہونے والے. اس وقت متقین اور فاسق ملے جلے تھے، جیسے ہی بینہ آئی تو وہ جدا ہو گئے، الگ الگ ہو گئے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جدا نہیں ہونے والے تھے جب تک کہ بینہ نہ آ جائے. حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جائے، کھلی دلیل آ جائے. یعنی اس کفر کی حالت سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی کہ ایک روشن دلیل آ کر انہیں کفر کی غلط بات کو سمجھائے.
اور صحیح بات کو ان کے سامنے پیش کر دیں۔ اچھا، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ دلیل روشن آ جانے کے بعد سب ہدایت پر آ ہی جائیں گے، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہود آج بھی ہیں، نصارہ آج بھی ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واضح اور جو یہ کلیئر دلیل آ گئی ہے، اس کے بنا ان لوگوں کا اس حالت سے نکلنا ممکن نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنے کفر پر قائم رہے تو اس کی ذمہ داری انہی پر ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ سے یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہماری ہدایت کے لیے کسی کو بھیجا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پے در پے رسول بھیجے، ہدایت اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے بھیج دی۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 9 میں فرمایا ہے کہ اللہ تک پہنچانے والا سیدھا راستہ ہے اور ان میں کچھ ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، تو اللہ پر ہی ہے سیدھی راہ کا بتا دینا، اور بعض ٹیڑھی راہیں بھی ہیں، تو اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے دے، کیونکہ ہدایت دینا تو اللہ کا ہی کام ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، سورہ لیل کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہمارے ذمے ہے ہدایت پہنچا دینا، اگر ہم چاہیں تو ہدایت پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 164 اور 165 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور بھیجے وہ رسول جن کا ہم نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم آپ کے سامنے تذکرہ کر چکے، اور ایسے رسول بھی جن کے حالات ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان نہیں کیے، یعنی کچھ رسول ہیں جن کے بارے میں تذکرہ کیا، لیکن کچھ رسول ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں تذکرہ ہم نے نہیں کیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو کلام کیا اللہ نے جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجے، اور ان رسول میں سے کچھ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بتایا، اور کچھ کے بارے میں ہم نے انہیں جانکاری نہیں دی۔ اور رسول کیا ہیں؟ رسول بشارت دینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول کا کیا کام ہے؟ بشارت دینا اور خبردار کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے۔ رسول جب آتے ہیں تو جنت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں اور جہنم سے خبردار بھی کرتے ہیں، تاکہ حجت نہ رہ جائے لوگوں کی، وہ یہ نہ کہیں کہ آپ نے تو ہمیں سمجھایا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہم کیا کرتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تاکہ ہم ہدایت پائیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، یعنی یہود اور نصارہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے اہل کتاب، تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول جو تمہارے لیے دین کو واضح کر رہا ہے۔ رسولوں کے ایک وقفے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ایک رسول بھیجا، اور ایک جو وقفہ تھا عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ، وہ قریب 600 سال کا وقفہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقفے کے بعد ہم نے تمہارے لیے رسول کو بھیج دیا جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے، تمہیں ہر چیز کلیئرلی بتا رہا ہے، کہ تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی ہدایت لے کر آیا ہی نہیں، کوئی ہمیں اچھائی کوئی برائی سمجھانے والا انسان آیا ہی نہیں۔ تو اب تو یقیناً آ پہنچا ہے تمہارے پاس جو تمہیں خوشخبری سنائے گا، جو تمہیں ڈرائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئرلی ڈیفائن کر دیا کہ ہمارا ایک رسول تمہارے بیچ میں موجود ہے جو ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس آیا ہے، جو تمہیں خوشخبری دے رہا ہے جنت کی، جو تمہیں ڈرا رہا ہے جہنم سے۔ اب تم مجھ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو ہمارے لیے کسی کو بھیجا ہی نہیں بتانے کے لیے۔ تو یہاں کیا کہا گیا کہ اہل کتاب اور مشرکین باز نہیں آنے والے تھے، جدا نہیں ہونے والے تھے جب تک کہ واضح کلیئر روشن دلیل ان کے پاس نہیں آ جاتی۔ وہ روشن دلیل کیا ہے؟ وہ کلیئر ایویڈنس کیا ہے؟ وہ دلیل روشن، وہ کھلی دلیل کیا ہے؟ یہ جس بینہ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بینہ کیا ہے؟
آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک رسول اللہ کی طرف سے جو تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ اوراق کی، اور ان میں بڑے مضبوط احکامات ہیں۔ تو بینہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پاک صحیفے پڑھتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے اور بعد کی زندگی کہ آپ کس طرح، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ امی ہونے کے باوجود آپ پر قرآن جیسی کتاب نازل کی گئی۔ آپ کی صحبت سے کس طرح جو لوگ ایمان لائے ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ آپ کا بالکل معقول آپ کے جو عقائد تھے، آپ کی جو عبادات تھیں، آپ کی کمال کے اخلاق، انسانی زندگی کے لیے بہترین اصول اور احکامات، آپ کے جو قول ہوتے تھے اور آپ کے عمل جو ہوتے تھے اس میں پوری طرح سے اتفاق ہونا، یعنی جو آپ کہتے تھے وہی آپ کرتے تھے۔ ہر مخالفت پر بھی آپ اپنی دعوت پر جمے رہے، ثابت قدم رہے۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی کھلی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ صحف مطہرہ، صحیفوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھے ہوئے اوراق، یعنی ریٹن پیجز۔ اور قرآن کریم میں جب یہ لفظ آتا ہے تو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتابوں کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پاک صحیفوں سے کیا مراد ہے؟ ایسے صحیفے جن میں کسی قسم کے باطل، کسی قسم کی گمراہی، ضلالت، کسی اخلاقی گندگی کی گنجائش نہ ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن شروع میں کیا تھا؟ صحف کی شکل میں ہی تھا، پھر صحیفوں کو جمع کیا گیا اور ایک بک کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ مطہرہ یعنی ہر عیب سے پاک۔ اگر ہم دوسری آسمانی کتابوں کو دیکھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں کس طرح سے کرپٹ کر دیا گیا، ان میں کتنے چینجز آ گئے، اور حق کے بالکل خلاف ہیں اس میں باتیں۔ تو اگر ہم انہیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارا یہ قرآن کتنا پاک ہے، کتنا مطہرہ ہے۔ فیہا کتب قیمہ، اس میں بڑے مضبوط احکامات ہیں۔ قرآن میں کتاب لفظ عام طور پر احکام شریعت کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے واضح احکام کتاب کی صورت میں نازل کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات کو کھول کر فرمان دیا۔ کتب جمع ہوتی ہے کتاب کی، لیکن یہاں کتب کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے لکھے ہوئے سے، تو اس میں احکامات ہیں درست، مضبوط، یعنی یہ جو صحیفے ہیں ان صحیفوں میں درست باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اسے ہم ریلیٹ کریں گے آیت نمبر 2 سے۔ فیہا کتب قیمہ، یعنی اس میں مضبوط احکامات ہیں۔ کس میں؟ ان صحیفوں میں۔ کتب کے بارے میں آپ کو بتاؤں، جیسے کہیں پر آیا ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جس کا ٹرانسلیشن ہے تلاش کرو جو اللہ نے لکھا تمہارے لیے، یا پھر کتب علیکم القتال، تم پر فرض کی گئی قتال یا جنگ، تو اس کو احکام یعنی تم پر فرض کی گئی، یہ بھی اس کا ٹرانسلیشن لیا گیا، اور اللہ نے لکھا تمہارے لیے، تو یہ جو کتب ہے اس کا ٹرانسلیشن لکھا ہوا یا احکامات سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آیت نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے تفرقہ نہیں کیا تھا مگر اس کے بعد جبکہ ان کے پاس بینہ آ چکی تھی۔ اس سے پہلے اہل کتاب مختلف گمراہیوں میں بھٹک رہے تھے۔ بینہ کے آ جانے سے پہلے اہل کتاب اور مشرکین آپس میں جڑے ہوئے تھے، مکسڈ اپ تھے۔ ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جو کافر تھے لیکن بعد میں ایمان لے آئے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو اتنے شدید کفر میں تھے کہ بینہ آنے کے بعد بھی وہ اپنے کفر میں ہی رہے۔ اہل کتاب جو مختلف گمراہیوں میں تھے
انہوں نے کیا کیا؟ وہ بے شمار فرقوں میں بٹ گئے، اور اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کی رہنمائی کے لیے دلیل روشن بھیجنے میں کوئی کسر رکھی تھی، بلکہ یہ روش انہوں نے اللہ کی جانب سے رہنمائی آ جانے کے بعد اختیار کی تھی، اس لیے اپنی گمراہی کے وہ خود ذمہ دار تھے، کیونکہ ان پر حجت قائم کی جا چکی تھی، رسولوں کو بھیجا جا چکا تھا، اس کے بعد بھی انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ رسول کے آنے کے بعد یہ اختلاف کر بیٹھے۔ اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس بات پر متفق تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ اہل کتاب کو معلوم تھا، کیوں؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک رسول آپ کے پاس آنے والا ہے۔ اور جب اہل کتاب کا مقابلہ کسی غیر اہل کتاب سے ہوتا تو وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی ہمارے بیچ آنے والا ہے، اور جب وہ نبی آ جائے گا تب ہم تمہیں بتائیں گے۔ یہ ان کا بات کرنے کا طریقہ ہوتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو لے لے کر وہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے۔ تو ان کا یہ کانسیپٹ تو کلیئر تھا کہ اللہ کے رسول آنے والے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں آئے، اور اس قوم میں نہیں آنے کی وجہ سے یہود نے انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا، اہل کتاب نے انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ ان کا پوری طرح سے ان کا یہ کانسیپٹ بنا ہوا تھا کہ جو نبی آئیں گے، جو رسول آئیں گے، وہ ہماری قوم میں سے آئیں گے، بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ لیکن جب وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے تو انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ بات کلیئرلی لکھی تھی، اور وہ جانتے بھی تھے کہ رسول آنے والے ہیں، اور جانتے ہوئے بھی ان کو علم تھا اس بات کا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور وہ تفرقہ میں پڑ گئے، الگ الگ گروہوں میں بڑھ گئے۔ تو تفرقہ کا مطلب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اختلاف ہے۔ جب اہل کتاب کے صحیفے، ان کے کتب پاک نہیں رہے، ان کی کتابیں بالکل بھی پاک اور درست تعلیمات پر مشتمل نہیں رہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل روشن کی حیثیت سے اپنا ایک رسول بھیج کر اور ان کے ذریعے پاک صحیفے بھیج کر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پر پھر حجت قائم کی۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے حجت قائم کرتے ہوئے آ رہے تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر پھر سے انہوں نے حجت قائم کی، تاکہ اس کے بعد بھی اگر وہ متفرق رہے تو اس کی ذمہ داری انہی پر ہو، اللہ پر کوئی حجت پیش نہ کر سکے۔ اور یہ بات قرآن میں کئی مقام پر فرمائی گئی، جس طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253، جس میں کہا گیا ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ تعالیٰ کلام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بہت سارے رسول بھیجے، کچھ رسولوں سے آپ کلام کیا کرتے تھے، اور بعض کے درجات کسی اور اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیے تھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو حجت قائم کر دی، ہم نے رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کے درجات بلند کیے، کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود کلام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا کہ دین کیا ہے، اسلام ہے۔ اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، مگر زدم زدہ کے سبب سے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا ان کو علم تھا کہ رسول آنے والے ہیں، لیکن زدم زدہ کا جو ضد تھی ان کی کہ یہ نبی ہمارے قوم میں کیوں نہیں آیا، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا، صرف اس ریزن کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، 46 اور 48 میں، ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا،
اور اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے انبیاء. جو بھی نبی تھے اس کتاب کے اکارڈنگ ہی فیصلے کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہی نازل کی تھی تورات، اور جتنے نبی تھے، جتنے انبیاء تھے، وہ سب فرما بردار تھے اللہ تعالیٰ کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب ہم نے تورات دے کر بھیجا، اس کے بعد انہی کی تصدیق کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. اور وہ کس چیز کی تصدیق کرتے تھے؟ تورات کی. اور اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی. انجیل کیا تھی؟ اس میں ہدایت تھی، اس میں نور تھا، اور وہ انجیل بھی تصدیق کر رہی تھی اس کی جو تورات میں تھا. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. دیکھیں بار بار ان آیات کو ایز اے ریفرنس کوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ دیکھیں ہم نے تو ہدایت دے دی، ہم نے تو بتا دیا تورات کے تھرو، انجیل کے تھرو، موسیٰ علیہ السلام کے تھرو، عیسیٰ علیہ السلام کے تھرو کہ سچا دین کیا ہے. اور اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بتا دیا کہ آپ بھی تصدیق کریں گے ان کتابوں کی جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی ہیں. قرآن میں ان ساری باتوں کو رکھنے کا کیا مقصد تھا؟ کہ ہم نے تصدیق، جو باتیں ہم نے آلریڈی پہلے بھیجی ہوئی تھیں، ہم نے آلریڈی بتا دیا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ سچا دین کیا ہے. آپ کو بھی اسی راستے پر چلنا ہے، کیونکہ اللہ تو وہی ہے، معبود تو وہی ہے، لیکن رسول پہ در پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہدایت دینے کے لیے. اس کے بعد بھی اگر کوئی ہدایت نہیں مانتا تو وہ کیا ہے؟ وہ گمراہی میں ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو بہت ہی عمدہ جگہ فراہم کر دی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اختلاف کیا، انہوں نے باتوں کو نہیں مانا، وہ ایک سرے سے چیزوں کو انکار کر دیا کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر اس ایک چیز کا حساب لیں گے، ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی تھی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو علم بھی دیا تھا، لیکن اس علم سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ علم آ جانے کے باوجود انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جبکہ جانتے تھے، وہ معلوم تھا انہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس چیز کو جھٹلاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اچھا، یہاں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دو گروہ آپ کے سامنے تھے، جو کہ ہم ابھی سورہ بینہ میں پڑھ رہے ہیں کہ ایک منافق تھے، ایک مشرک تھے، مشرکین تھے، اور دوسرے کون تھے؟ اہل کتاب تھے. تو مشرکین جو تھے ان کے لیے تو بہت بڑی بھاری بات تھی یہ کہ جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس کو قبول کرنا، کیونکہ ان کے لیے یہ چیز آسان نہیں تھی. اپنے سارے معبودوں کو انکار کرنا، ان کی روایات کو انکار کرنا، اپنے آبائی معاملات کو چھوڑ دینا، تو یہ تو بہت مشکل کام تھا. تو اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے اسے چوز کر لے ہدایت دینے کے لیے، کیونکہ یہ کام مطلب اپنے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنا بہت مشکل کام تھا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دینا، اللہ جسے چوز کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتے ہیں. تو یہ تھا مشرکین کا گروہ. دوسرا گروہ کون تھا؟ دوسرے گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور تفرقہ نہیں کیا ان لوگوں نے جن کے پاس علم آ چکا تھا، مگر اس لیے کہ ان کے اندر ایک دوسرے پر ڈومینیٹ کرنے کا جذبہ تھا. ان کے پاس علم تھا، ان کو معلوم تھا، لیکن ایک دوسرے پر ڈومینیٹ کرنا چاہتے تھے کہ جو رسول آئے گا وہ ہماری قوم میں سے آئے گا. تو انہوں نے لا علمی میں ٹھوکر نہیں کھائی، وہ تفرقہ میں مبتلا ضرور ہوئے لیکن لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوئے، بلکہ جان بوجھ کر ہوئے.
کیونکہ یہ ان کے اندر نیت کا فساد تھا، انہیں معلوم تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کام کو نہیں اپنایا، انہوں نے رسول کو نہیں انہوں نے اس بات کو مانا ہی نہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی کفر کیا انہوں نے اس چیز سے۔ تو یہ جو 4 آیات ہم نے سورہ بینہ کی پڑھی ہیں، یہ فلسفہ رسالت جو ہے اس سے بہت ہی نکھر کر سامنے آتی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھیں کہ نبوت کے آنے سے پہلے حق اور باطل، خیر اور شر، نیکی اور بدی، کفر اور شکر، یہ سب مکس تھے۔ اور دیکھیں کہ کوئی بھی معاشرہ ایسا نہیں ہوتا، چاہے کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، اس میں کوئی خیر نہ ہو، اور نہ کوئی ایسا معاشرہ ہوتا جس میں کوئی شر نہ ہو۔ ہم دیکھیں مدینے کا جو معاشرہ تھا وہ بہترین معاشرہ تھا، لیکن وہاں منافقین تھے۔ مکہ کا معاشرہ جب ہم دیکھیں اس وقت پستی کی حالت میں تھا، لیکن اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ بھی موجود تھے۔ اچھا، وہاں کے اس زمانے کے لوگوں کو اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو 4 کیٹیگری میں وہ لوگ ڈیوائڈ ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ظاہر اور باطن دونوں سے نیک ہوتے ہیں، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فوراً تصدیق کر دی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو یہ فوراً ان لوگوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ لوگ آتے ہیں جن میں خیر اور صلاحیت تو تھی، مگر ان کے اوپر غلاف ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے توجہی کا غلاف ان کے اوپر تھا، اور کبھی جو مسائل تھے انہیں سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، یا بس کہہ سکتے ہیں کہ آباء و اجداد یہ کام کرتے تھے تو ہم بھی کرتے رہیں گے۔ تو یہ غلاف اترتا ہے، اترا ضرور، لیکن اسے اترنے میں دیر لگی۔ بینہ کی انٹینسٹی جیسے جیسے تیز ہوتی گئی، یہ غلاف پگھلتا گیا، وہ اندر کی جو نیکی تھی وہ باہر آنے لگی۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کی بہترین مثال ہے۔ 3rd نمبر پہ وہ لوگ آ جاتے ہیں جو بہت بہادر ہیں، فیاض ہیں، اور بہت سخاوت بھی شو کر رہے ہیں۔ کوئی جھگڑا کر رہا ہے تو اسے صلح کروا رہے ہیں، لیکن یہ سب صرف اوپر سے کرتے ہیں، اندر سے they are just opposite what they are showing what they are، بالکل کمپلیٹلی اپوزٹ ہے۔ اس کی ایک بنیاد یہ تھی تکبر، ایک بنیاد شو آف، یہ شو آف کرنا چاہتے تھے کہ ہم سے کوئی آگے نہ نکل جائے۔ اس طرح کے لوگ بھی موجود تھے، اور اس کی بہت اچھی جو مثال ہے وہ ہے ابو جہل۔ وہ بہت سخی بننے کی کوشش کرتا تھا، لوگوں کو کوئی کہیں جھگڑا ہو رہا ہے تو انہیں جا کر صلح کروانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن یہ سب کیوں تھا؟ یہ سب دکھاوا تھا، دکھانے کے لیے یہ سب کیا کرتا تھا۔ اور چوتھی مثال ہے لوگوں کی، وہ اس طرح کے لوگ تھے جن کا ظاہر اور باطن دونوں ہی خراب تھا۔ وہ کسی بھی طرح کی نیکی نہیں کرتے تھے، نہ دکھانے کے لیے، نہ ریالٹی میں بھی نہیں ہوتی تھی، اور دکھانے کے لیے بھی نہیں ہوتی تھی، ان کے دل میں بھی نہیں ہوتی تھی، باہر بھی نہیں ہوتی تھی۔ اور اس کی سب سے اچھی مثال، سب سے نمایاں مثال ہے ابو لہب۔ وہ کسی بھی طرح سے نیک نہیں تھا، نہ تو وہ اوپر سے نیک تھا اور نہ ہی وہ اندر سے نیک تھا۔ تو یہ نیکی، بدی، کفر، شکر سب مکسڈ اپ تھے، اور اسے جدا کرنے کے لیے بینہ آئی۔ اور دیکھیں پہلا اور دوسرا گروہ یہ اندر سے تو مومن تھے، لیکن ظاہر کب ہوا؟ بینہ آنے کے بعد۔ لیکن گروہ نمبر 3 اور گروہ نمبر 4 کی اگر ہم بات کریں تو ان کا اصل جو کفر تھا وہ ظاہر ہی بینہ آنے کے بعد ہوا، یعنی وہ اندر سے تو ان کے اندر کفر تھا، لیکن وہ کمپلیٹلی ظاہر ہو گیا کب؟ جب بینہ آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ اب ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 5 کی طرف۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القیمہ، اور نہیں حکم ہوا تھا مگر یہ کہ وہ بندگی کریں اللہ کی اپنی اطاعت کو اور اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، بالکل یکسو ہو کر، اور یہ کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی ہے سچا دین، سیدھا دین۔ تو دین کی بات کو اللہ کے لیے خالص کرو، کسی شخصیت کے لیے نہیں۔ اللہ کا کام کرو تو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی خالص عبادت کریں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ہم یہ کام کریں گے تو سامنے والا خوش ہو جائے گا، نہیں۔ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو یہ سوچ کر کہ اس سے میرا اللہ راضی ہو جائے گا، مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو دیکھیں یہاں ہمیں بھی کیا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہم ظاہر سی بات ہے قرآن کو جب بھی پڑھتے ہیں تو تعویل عام اور تعویل خاص دونوں پہلو پہ نظر رکھتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے، ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جب ہم عبادت کریں تو خالص اللہ کی عبادت کریں، یکسو ہو کر، پوری طرح کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ کی طرف مائل ہو کر، یعنی تمام طریقوں سے رخ موڑ کر صرف دین حنیفی کے پیروکار بنے، جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، ہم اس دین کو مانیں۔ تو اللہ کی عبادت کریں یکسو ہو کر، اور یہی حکم گویا کہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اور اس چیز کو بہت اچھے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 2، 3، 11 اور 14 میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا، پس آپ اللہ کی ہی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ اللہ کی ہی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو اللہ ہی کا حق ہے خالص عبادت اور اطاعت، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا دوسرے سرپرست، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں عبادت کرتے اس کی مگر اس غرض سے کہ وہ پہنچا دے ہمارے قریب اللہ کے کسی درجے میں۔ تو دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی ذریعہ بناتے ہیں مجھ تک پہنچنے کا، یعنی اللہ تک پہنچنے کا آپ کوئی ذریعہ بنا رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، تو اللہ کو وہ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کے ساتھ تو آپ کا کنیکشن 1 to 1 ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان ان سب باتوں کا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ نہیں راہ دکھاتا ایسے شخص کو جو جھوٹا ہو، ناشکرا ہو، منکر حق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کو ہم میڈیم بنا رہے ہیں اللہ تک پہنچنے کا، تو اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خالص میری عبادت کریں۔ آیت نمبر 11 میں سورہ زمر کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ صرف اسی کے لیے عبادت کروں، خالص اس کی عبادت کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتا دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے خالص اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کی ہی عبادت کرتا ہوں خالص کر کے، مطلب بار بار انہی باتوں کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بات کمپلیٹلی انسان کے سمجھ میں آ جائے۔ یہ کلیئرلی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اللہ کی ہی عبادت کرتا ہوں، اپنے رب کی ہی عبادت کرتا ہوں۔ تو دیکھا ہم نے یہاں پر کہ اللہ کی عبادت خالص کرنا ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، پوری اطاعت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں۔ آیت نمبر 5 میں ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو کہا کہ عبادت کو خالص کریں اللہ کے لیے، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ تو یہاں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بندگی
یہ تو جو ہے یہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں دے دینے کا نام ہے، اپنی پوری زندگی کو اللہ کے سپرد کر دینا، وہ ہوتی ہے بندگی، وہ ہوتی ہے عبادت۔ جبکہ جو نماز ہے، زکوٰۃ ہے اور جو دوسری عبادات ہوتی ہیں وہ اس بندگی کے تقاضے کو پورا کرنے کا نام ہے، تاکہ ان کے ذریعے سے انسان ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کرتا رہے۔ دیکھیں جب انسان نماز پڑھتا ہے تو ہر رکعت میں کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور جب اس بات کو بندہ صبح شام کہے گا، جب 5 بار نماز پڑھے گا اور جب ہر بار وہ یہ کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتی ہوں، یا اللہ تجھ سے ہی مدد چاہتی ہوں، تو اس سے اللہ کے ساتھ بندے کا جو تعلق ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں، اور یہی ہے درست دین، یہی ہے قیمہ دین۔ قیمہ ایک صفت ہے، یعنی امت کا دین، امت ملت کا دین جو مضبوط ہے اسے قائم کریں۔ تو قائم دین کون سا ہے؟ جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی ہے، اور اس کا مین کانسیپٹ کیا ہے؟ توحید اور عبادات میں خصوصاً نماز اور مال کا خرچ کرنا، اور یہی ہے قائم اور مضبوط دین، یہی قائم دین ہے، یہی مضبوط دین ہے۔ آیت نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، وہ ہوں گے جہنم کی آگ میں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی لوگ بدترین خلائق ہیں۔ تو کفر کیا جنہوں نے، یعنی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا، مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اس کو نہیں مانا، جس کا وجود تو خود ایک روشن دلیل ہے، اور جو بالکل پاک صحیفے پڑھ کر سنا رہے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے وہ بدترین خلائق ہیں، یعنی ان سے بدترین کوئی مخلوق نہیں ہے۔ ہم دیکھیں کفر کے کئی درجے ہوتے ہیں، اور ہر ایک درجہ دوسرے درجے سے مختلف ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کا انکار کرنا کفر ہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کا انکار کرنا بھی کفر ہے، اور کچھ جو عبادات ہیں ان کا انکار کرنا بھی کفر ہوتا ہے، جیسے کہ نماز کا چھوڑ دینا، وہ بھی کفر ہے، وہ ایک عبادت ہے، اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ بھی کفر ہے۔ جس طرح سے حدیث ہے کہ جو انسان جو نماز کا ترک کر دینا کیا ہے؟ وہ کفر ہے۔ تو اس طرح سے کسی عبادت کو چھوڑ دینا وہ بھی کفر میں آتا ہے۔ تو کفر کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ تو یہاں اہل کتاب اور مشرکین کے کفر کی طرف اشارہ ہے۔ اہل کتاب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، وہ ماننا چاہتے ہی نہیں تھے، بینہ کو وہ نہیں مانتے تھے۔ تو فرمایا گیا کہ جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کفر کیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ مشرکین کا کفر کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے اہل کتاب سے، کیونکہ وہ تو شریعت کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے، اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتے تھے۔ لیکن اہل کتاب تو سب جانتے ہوئے اللہ کے رسول کو ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ کفر کا لفظی معنی ہی ہوتا ہے انکار کرنا، یعنی جو احکامات ہمیں بتا دیے گئے ان کا انکار کرنا، وہ بھی کفر میں آتا ہے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق ہیں جنہوں نے اللہ کا، اس کے رسول کا انکار کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث 7439 ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ جو انسان جس کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے، تو یعنی جو بتوں کی پوجا کرتا تھا وہ بتوں کے ساتھ ہو جائے گا، جو کسی اور معبود کی پوجا کرتا تھا وہ اپنے معبود کے ساتھ چلا جائے گا۔ اب کون لوگ بچیں گے؟ اب اہل کتاب بچیں گے، مسلمان بچیں گے، جو اللہ کو ماننے والے تھے وہ بچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہود سے پوچھیں گے کہ تم کس کو مانتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم عزیر علیہ السلام کو مانتے تھے کہ وہ آپ کے بیٹے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ بات جھوٹ ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب نصارہ سے پوچھا جائے گا تو نصارہ کہیں گے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، یہ بھی بات غلط ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے، میری کوئی بیوی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان سب کے لیے جہنم ان کے لیے ڈیسائیڈڈ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ جہنم میں جائے گا، اور اسی بات پر انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ یعنی جو کسی اور معبود کی پوجا کرتے تھے انہیں فوراً جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور عیسائی اور یہود، نصارہ اور یہود سے جب پوچھا جائے گا کہ تم کسے ماننے والے تھے، جب وہ کہیں گے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اور عزیر علیہ السلام کو ماننے والے تھے، ان کی ہم عبادت کیا کرتے تھے، انہیں آپ کا بیٹا مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی جہنم میں بھیج دیں گے۔ تو یہ وہ بدترین مخلوق ہے جنہوں نے اللہ کا اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 7 کی طرف۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہی بہترین خلائق ہیں۔ تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ بہترین مخلوق ہیں، وہ خیر البریہ ہیں، جو دل سے ایمان لائے اور اپنے عمل کے ساتھ اللہ کو راضی کیا، بہترین مخلوق ہیں۔ بریہ یعنی برا سے بنا ہے، برا کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الباری۔ تو بہترین مخلوق ہیں وہ جو ایمان لے کر آئے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ ان کا بدلہ ہوگا ان کے رب کے پاس دائمی قیام کے باغات کی صورت میں، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا بدلہ رب کے پاس ہمیشہ قائم رہنے والی باغات کی صورت میں ہوگا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ان نیک صالح بندوں کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، ہمیشہ والی جنت کی شکل میں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور دیکھیں اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے۔ یہاں دیکھیں اللہ نے سب سے پہلے اچھے عمل کا صلہ جنت بتایا، اور پھر دوسری صفت خالدین فیہا ابدا بتائی، اور سب سے ٹاپ پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اصل خوشی کیا ہے؟ کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور کیا کیفیت ہوگی ہے، اور اس کیفیت کا صحیح ترجمہ تو تبھی لگ سکتا ہے جب انسان جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں بہترین مقام عطا کرے اور ہم سب کو جنت میں بھیجے، اور وہاں پر ہم اس چیز کو لٹرلی ہم اس چیز کو محسوس کر سکیں، اس چیز کو دیکھ سکیں کہ وہ کیا منظر ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7140، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے اہل جنت، تو وہ کہیں گے کہ لبیک اے ہمارے رب، زہ نصیب کی تیرے سامنے حاضر ہیں اور بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تم راضی ہو؟ وہ سب کہیں گے یا اللہ ہم راضی کیوں نہ ہوں،
یا اللہ ہم کیوں راضی نہ ہوں کہ جب کہ تو نے وہ کچھ ہمیں عطا کر دیا جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو عطا نہیں کیا، جو صرف ہمیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر عطا نہ کروں، یعنی اس جنت کے سے زیادہ بھی کچھ عطا نہ کروں؟ تو وہ کہیں گے کہ اے رب جو تو نے عطا کر دیا اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے جو تو نے ہمیں عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی رضا تمہیں دیتا ہوں، اور سوچیں جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو بندے کو اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ اس سے بڑی اور خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ رضامندی کس کو حاصل ہو سکتی ہے؟ جس کے دل میں رب کی خشیت ہو۔ اور خشیت کیا ہے؟ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہو، کسی کی بڑائی کے احساس کی وجہ سے ہو، اور جس کے دل میں یہ احساس ہو جائے نا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ کو کوئی بات ہم ایسی نہ کر دیں جس سے اللہ ہمارا ناراض ہو جائے، تو وہ اپنی زندگی بچ کر گزارتا ہے۔ وہ اس کے اندر ہمیشہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا قدم نہ چل دوں، میں ایسی کوئی بات نہ کر دوں جس سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور اسی کے اندر تقوی، پرہیزگاری آ سکتی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب دیکھیں اہل کتاب نے کفر کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں تھا۔ تو جس میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو وہ اسی راستے پر چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ تو ہم سب نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شمار کر دے جن کے دل میں اللہ کا خوف ہر لمحہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں مل جائے، ہمارے دل کے اندر وہ خشیت پیدا ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔